لوگوں کے ایڈوکیٹس نے کورٹ کے سامنے بہت ہی مضبوطی کے ساتھ اپنے یہاں پوائنٹ آف ویو رکھا ہے اور اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ وقف جو ہے وہ مذہب اسلام کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے۔ پوری دنیا کی نگاہ اس بات پر لگی ہوئی کہ آخر جو ہے سپریم کورٹ اس معاملے میں آج کیا کہتا ہے۔ ہمیں پوری امید، وشواس اور یقین ہے کہ یہ فیصلہ غریب، یتیم، مسکین اور کمزور ورگ کے حق میں آئے گا۔ امید ہے کہ یہ سپریم کورٹ میں وقف امینڈمنٹ ایکٹ 2025 سے ریلیٹڈ جو کیس چل رہا ہے اس کے متعلق کوئی انٹرم فیصلہ آئے گا اور ہم لوگوں کے ایڈوکیٹس نے کورٹ کے سامنے بہت ہی مضبوطی کے ساتھ اپنے یہاں پوائنٹ آف ویو رکھا ہے اور اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ وقف جو ہے وہ مذہب اسلام کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے، لہذا اس میں کوئی بھی ایسے چینجز نہیں یا امینڈمنٹ نہیں ہونی چاہیے جو بیسیکلی مذہب اسلام کے خلاف ہوں، اور تمام لوگوں نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ جو بھی امینڈمنٹس کیے گئے ہیں وہ بیسیکلی اپنے ملک کے آئین اور کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 14، 15، 16، 25، 26 اور 300A کے خلاف ہے، لہذا ہم لوگوں کا یہی مطالبہ ہے کہ پہلے سے جو وقف ایکٹ چلا آ رہا ہے وہ مور دین انف ہے فار دی پراپر مینجمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ آف وقف پراپرٹیز۔ تو اس طریقے کے امینڈمنٹ جس میں کہ نان مسلمس کا انکلوژن ہے اور وقف بائی یوزر کو ختم کرنے کی ایک کوشش ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ لمیٹیشن ایکٹ سے میں وقف پراپرٹیز کو شامل کرنا ہے۔ کئی ایسے پروویژنس ہیں جس سے کہ وقف کو فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہونے کی زیادہ امید ہے۔ وقف بل 2025 کو لے کر جو آج سپریم کورٹ میں سنوائی ہے، پوری دنیا کی نگاہ اس بات پر لگی ہوئی کہ آخر جو ہے سپریم کورٹ اس معاملے میں آج کیا کہتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے بہت سارے لوگوں کی یہ اپیلیں تھی اور خاص کر جو مسلم تنظیمیں تھی، مسلمان کی آرگنائزیشن تھی اور خود ہندوستانی مسلمان یہ چاہتا تھا کہ وقف کی جو اتھارٹی ہے وہ ان کے پاس رہنے دیا جائے اور کسی بھی طریقے کا اس میں سنشودھن ایسا نہ کیا جائے جس سے وقت میں چھیڑ چھاڑ ہو سکے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ آج یقیناً ایک ایسا فیصلہ صادر کرے گا جس سے وقف کی اتھارٹی اور جو مسلمانوں کو جو امیدیں ہیں سپریم کورٹ سے وہ ضرور بحال ہوگی۔ وقف سنشودھن بل سن 2025 کو لے کر کے آج ماننیہ سرووچ نیالے میں جو سنوائی ہے، ہمیں پوری امید، وشواس اور یقین ہے کہ یہ فیصلہ غریب، یتیم، مسکین اور کمزور ورگ کے حق میں آئے گا، اور جو لوگ اس میں رکاوٹ ڈالنے کا کام کر رہے ہیں انہیں نا امیدی ملے گی اور ان کی یاچکائیں خارج ہوں گی۔ جس طرح سے کیندر کی ماننیہ مودی جی کی سرکار نے یہ بل غریبوں کے، یتیموں کے حق میں پاس کیا ہے، تو یہ بہت بڑا نیائے کا کام ہے، اور جو مسلم سماج کا 90% طبقہ جو آج تک مظلوم چلا آیا ہے، اور جو 10% جو یعنی کہ اس مسلم سماج کی رہنمائی میں اعلیٰ ادھیکاری کرمچاری لگے رہے ہیں، اور وہ بھرشٹاچار کر کے لوٹ مار کرنا اور گنڈا گردی اور مافیا گیری کے بل پہ غریب 90% مسلم سماج کے ادھیکاروں کو چھین کر لوٹ مار کر لی گئی، وہ حق اور انصاف ہوگا، کیونکہ جو قانون میں اس طرح کے پراودھان تھے کہ وشیش درجے کے آدھار پہ بھرشٹاچار میں بھی بچنے میں انہیں مدد ملتی تھی، جو پہلے وقف بورڈ اور مائنورٹی انسٹیٹیوشن کے ادھیکاریوں پر لاگو ہوتے تھے، جبکہ یہ لوک سیوک ہیں، اور لوک سیوک ہوتے ہوئے ان کے خلاف آج تک کوئی بھی جیل میں نہیں گیا، تمام طرح کی جانچیں چلی بھرشٹاچار میں۔ تو اسی لیے یہ جو وشیش درجے انہیں ملے ہوئے تھے اس کی آڑ میں ان 10% لوگوں نے تمام 90% لوگوں کے ادھیکار چھین لیے۔ تو آج وہ فیصلہ ہے کہ مسلم سماج کے ایک بڑے طبقے کو نیائے ملے گا، انصاف ملے گا، اور جو لوگ اس میں رکاوٹ ڈالنے کا کام کر رہے ہیں انہیں شرمندگی ہوگی اور نا امیدی ہوگی، ان کی یاچکائیں خارج ہوں گی۔